وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ اے نبی ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان لوگوں سے کیا مراد ہے اب یہاں معین نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو بہرحال مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے تھے، اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً جب انہوں نے دیکھی کوئی تجارت، کوئی کاروبار، اور لہون یا کوئی کھیل تماشا، کہیں سے کسی مداری کی ڈگڈگی کی آواز آ گئی، تو اب یہ ہے کہ یہ آپ کو چھوڑ کے یہ ادھر متوجہ ہو گئے، انفضوا الیہا وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، بڑی شدید جو اس پر سرزنش آئی، ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے بھی اور یہ دل لگی کے کاموں سے اور یہ تفریح کے کاموں سے سب سے بڑھ کر قیمتی شے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے۔ تو اس کا در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ابتداء میں جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے عیدین کا جمعہ بھی آج کل ہوتا ہے۔ عیدین میں آپ کو معلوم ہے 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے، تو ابتداء میں صورت یہ تھی کہ اسی طرح جمعے کا خطبہ تھا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جمعہ تو ادا ہو چکا، خطبے کی اہمیت ان کے سامنے نہیں تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ سخت قحط پڑا ہوا تھا، اجناس کی کمی تھی بازار میں، گندم جو وغیرہ دکانیں خالی تھیں۔ اسی اسنا میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں، اونٹ چلے آ رہے ہیں، معلوم ہوا کوئی قافلہ آ گیا ہے اجناس لے کر، شام سے گندم لے کر یا جو لے کر یا اور چیزیں لے کر کھانے پینے کی۔ تو ہم لوگوں کو فکر ہوئی جیسے کہ ہمیں ہو جاتی ہے، جلدی جائیں، پتہ نہیں سب لوگ خرید لیں اور ہم رہ جائیں، جو بھی مال آیا ہے، جو بھی اجناس آئی ہیں وہ ختم ہو جائے، ہم رہ جائیں۔ تو اس خوف سے لوگ جو ہیں حضور کو کھڑا ہوا، جبکہ ابھی آپ خطبہ دے رہے تھے، اور اگر واقعتاً وہ بات صحیح ہے کہ نماز ادا ہو چکی تھی تو خطبہ جو ہے وہ بات کی انہوں نے اضافی شے سمجھی، اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھی، وہ چلے گئے۔ تو میں اسی روایت کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ جمعہ جو ہے وہ ابتداء کے اندر جمعے کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، تو لوگ چلے گئے۔ انفضوا الیہا وترکوک قائما، میرے نزدیک یہ کہ اگر نماز ادا نہ ہوئی ہوتی تو مجھے گمان نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص بھی وہاں سے نکلتا۔ اچھا، نکلنے والوں میں ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلی فہرست پر تو منافقین ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، یا ضعیف الایمان لوگ ہوں گے، یا کچھ غافل قسم کے ہوں گے جنہیں خطبے کی اہمیت کا علم نہیں تھا۔ تو اسی اعتبار سے بڑی مناسبت ہے کہ یہ آخری آیت جڑی ہوئی ہے اگلی سورت سے، سورہ منافقون، اور اس میں بھی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو گویا کہ یہ اس طریقے سے جڑ گئی ہیں دونوں صورتیں، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون فجر میں پڑھتے تھے۔ اکثر تو میں بتا چکا ہوں کہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر، لیکن کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، کیونکہ یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اب یہاں پر لوگوں کی ہدایت کے لیے لہو کا لفظ بھی اضافہ کر دیا گیا۔ جو واقعہ میں نے بیان کیا اس میں صرف یہ کہ گندم یا کچھ اور جو ہے وہ اجناس جو ہے ان کی کمی تھی، اور اس وقت وہ قافلہ آ گیا تو بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہو گئے، اور حضور کا جو خطبہ جاری تھا اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس پر سرزنش کی گئی۔ اس سے اضافی فائدہ کیا ہوا کہ خطبے کی اہمیت واضح ہو گئی کہ نماز جمعہ تو ہے ہی خطبے کے لیے، ورنہ نماز تو تم ظہر کی پڑھتے ہو، 4 رکعتیں پڑھتے ہو، اور یہاں تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اصل میں تو یہ خطبہ جو ہے وہی ہے در حقیقت جس کے ذریعے سے اپنے انقلابی فکر کو تازہ رکھنا ہے، اپنے انقلابی جذبے کو، جہاد اور قتال کے جذبے کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک نظام تعلیم ہے، تعلیم بالغہ کا نظام۔ اب اگرچہ اس وقت صورت یہ ہے کہ نماز جمعہ کی اور خطبہ جمعہ کی وہ حیثیت الا ماشاء اللہ کہیں کہیں اگر ایسا ہو تو ہو کہ یہ مقصد پورا ہو رہا ہو، ورنہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ یا فرقے واریت کی بحثیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، اور یا یہ کہ کچھ سیاسی مزاج کے جو ہے وہ سیاست پر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ آج بھی مسلمان جس اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے جاتے ہیں، جتنی بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں، کانگریگیشنز ہوتی ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد کا قائم کردہ یہ نظام صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محکم تھا، اور آج تک بھی بڑا پیارا یہ مصرع ہے، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ اگرچہ وہ اصل عمارت تو ختم ہوئی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ گئی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔
اللہ کی روح جو ہے تقوی اللہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ کھنڈر جو ہے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمارت جب تھی قائم تو کتنی عظیم ہوگی، جبکہ اس کے ڈھانچے کے اندر اس کی روح بھی تھی، تذکیر، یاد دہانی، اسلام کے انقلابی جذبات کو تازہ کرنا، اپنے انقلابی فکر توحید کو تازہ کرنا۔ تو یہ گویا کہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع تھا۔